بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حسن شام، ایک بہت ہی اہم ویلاگ کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ میرے پاکستانیوں، عمران خان کا مقابلہ اس وقت گھٹیا ترین ذہنیت رکھنے والے لوگوں سے ہے۔ نہ ہی یہ سیاسی لوگ ہیں، نہ ہی جمہوری اور نہ ہی نظریاتی، بلکہ یہ مافیاز ہیں۔ یہ چند خاندان اور ان کے نیچے ٹٹو ٹیرے، خوشامتی ازلی غلام، دوسروں کے ریموٹ کنٹرول پر چلنے والے روبوٹ، جن کی نہ کوئی اپنی رائے ہے نہ اپنی سوچ۔ یقین کریں کہ یہ دل میں بھی اپنے ان آقاؤں سے اختلاف کرنے سے خوف کھاتے ہوں گے۔ کہیں مرشد حضرت میاں محمد نواز شریف، کہیں مرشد آصف علی زرداری سن نہ لیں۔ یہ غلامی کی اس گری ہوئی سطح تک پہنچ جانے والے لوگ ہیں۔ کبھی کبھی انسان آئینہ دیکھ کر بھی خود سے شرمسار ہو جاتا ہے، مگر ان بدبختوں کو آئینہ بھی سچ نہیں بتاتا۔ ان کی پوری سیاست ابلتے ہوئے گٹر کی طرح ہے۔ یہ پورا معاشرہ تباہ کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اقتصادیات کا تو انہوں نے بیڑا غرق کیا ہی ہے، مگر اخلاقیات کو بھی روندنے والے یہی لوگ ہیں۔ ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ 60 اور 70 کی دہائی میں یہ معاشرہ بہت بہتر تھا۔ رشوت، چوری چکاری، قبضے، ملاوٹ وغیرہ یہ چیزیں بہت کم تھیں۔ 80 اور 90 کی دہائی میں آہستہ آہستہ اخلاقی اقدار کو دیمک لگنا شروع ہو گئی۔ تعلیمی نظام برباد، تھانہ کلچر تباہ، افسر سے لے کر چوکیدار تک جس کا لاکھوں پر بس چلتا ہے وہ لاکھوں روپے کھانے پر شروع ہے۔ جس کا بس 50 روپے کے نوٹ پر چلتا ہے وہ 50 روپے نہیں چھوڑتا۔ اس معاشرے کو تباہ کرنے میں ان سیاسی خاندانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ بہت لمبی کہانی ہے، انشاءاللہ کبھی اس کی آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ انہوں نے اس ملک کی رگوں میں کیسا کیسا خطرناک زہر ملایا ہوا ہے۔ نون لیگ کے رہنما جوید لطیف نے، بلکہ رہنما نہیں درباری، رہنما تو بہت خوبصورت لفظ ہے، رہنما اس کے معنی میں جائیں تو اس کے لیے پورا ویلاگ کرنا پڑے گا۔ ان کو رہنما کہنا لفظ رہنما کی توہین ہے۔ نون لیگ کے درباری جوید لطیف نے ایک گھٹیا قسم کی پریس کانفرنس کی جس میں اس نے عمران خان پر توہین مذہب کا الزام لگایا ہے اور اس کے پیچھے نواز شریف اور مریم نواز کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں اس گھٹیا پریس کانفرنس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مگر عمران خان کے خلاف یہ بڑی خطرناک سازش تیار کر چکے ہیں۔ مکمل طور پر شکست کے بعد اب یہ عمران خان کو کسی اور طریقے سے راستے سے ہٹانے کا پلان تیار کر چکے ہیں، اور اس سازش میں پاکستان کا سرکاری چینل پی ٹی وی کے افسران بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے سرکاری چینل پی ٹی وی کے افسران بھی اس سازش میں شامل ہیں۔ میرے پاکستانیوں، اس ملک میں مذہب فروشی بہت آسان ہے، مگر مذہب پر عمل بہت مشکل ہے۔ یہاں فتوے دینا اور توہین مذہب کا استعمال بہت آسان ہے۔ مذہب فروشی میں دوسروں کے گربان جھانکے جاتے ہیں، جبکہ مذہب پر عمل آپ کو اپنا گریبان
جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور سب سے مشکل کام اپنا گریبان جھانکنا ہے۔ اللہ کے احکامات کیا ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ جھوٹ مت بولو، کم مت تولو، رشوت نہ کھاؤ، وعدہ خلافی نہ کرو، منی لانڈرنگ نہ کرو، چوری نہ کرو۔ کیا آپ ان ساری تعلیمات سے انحراف نہیں کرتے؟ تو پھر جاوید لطیف صاحب، نواز شریف پر بھی توہین مذہب لگنی چاہیے۔ آپ کا عمل آپ کی سب سے بڑی توہین ہے۔ اگر منہ سے نکالے گئے عمران خان کے الفاظ پر توہین مذہب لگ سکتی ہے تو پھر نواز شریف پر بھی لگنی چاہیے۔ آپ جو عمران خان پر توہین مذہب لگا رہے ہیں نا، وہ سب ڈھونگ ہے۔ یہ آپ نے راستہ نکالا ہے اسے ختم کرنے کا۔ نواز شریف نے عدالتوں کو کہا تھا کہ میں علاج کرانے کے لیے لندن جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے، میں 3 مہینوں میں واپس آ جاؤں گا۔ 3 سال گزر گئے، نہ اس نے علاج کرایا اور نہ وہ واپس آیا۔ میرے پاکستانیوں، یہ غلاظت اس پورے خاندان کی سیاسی بنیادوں میں ہے۔ ابھی 30 سال پہلے کی بات ہے کہ بے نظیر کے خلاف انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ یہی ان کا سیاسی کلچر ہے۔ ان کو اپنی سیاسی موت دکھائی دے رہی ہے۔ ان کو 2/3 اکثریت سے آنے والا عمران خان نظر آ رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔